حضرت جنید بغدادی اپنے حلقہ ارادت میں بیٹھے تھے، کمرے کے اندر، بند کمرے کے اندر بیٹھے تھے کہ وہاں پر ایک اجنبی شخص آ گیا جو حضور جنید بغدادی علیہ رحمہ کی شہرت سے انہیں ڈھونڈتا ہوا ان کی مجلس میں آ بیٹھا۔ اب وہ مجلس خاص تھی، اب صوفیاء کی مجلس میں کوئی غیر آ کے بیٹھ جائے تو وہ تکلیف دہ بات ہوتی ہے صوفیاء کے لیے بھی اور جو بیٹھے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی۔ تو وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس شخص کو کسی طرح بھگا دیا جائے۔ تو اس وقت پھر یہ صورت تھی کہ انہوں نے ایک جو چادر اوڑی ہوئی تھی اپنے کندھوں پر، وہ چادر اتاری، اس اجنبی شخص کو دی اور کہا اسے بھیج کے لنگر کا انتظام کر دو جو طالبان حق بیٹھے ہیں ان کے لیے۔ تو صوفیاء ذرا حیا سے کلام فرماتے ہیں، براہ راست نہیں کہتے کہ تو اٹھ دفع ہو جا، جی مولوی والا انداز ہونا دا نہیں ہوتا۔ تو یہ جو طریقہ ہے یہ صوفیاء کے ہاں، تو انہوں نے پھر چادر دی، کہا کہ اسے لے جا۔ جب وہ چادر لے کے باہر نکلا، حضرت جنید نے دروازہ بند کر دیا اور آواز دی کہ یہ چادر بھی تو لے جا، اس سے جو حاصل ہو وہ لنگر بھی تو لے جا، ہمیں نہ چادر چاہیے نہ لنگر چاہیے۔ تو اس کے بعد دروازہ بند کر دیا۔ وہ مرید تھے، وہ مچل گئے، انہیں حضور جنید بغداد کی چادر میں جناب علی حضرت مجدد علی ثانی جس مسلح پر نماز پڑھتے تھے وہ مسلح ان کے خلیفہ کے پگڑی میں انہوں نے رکھا، تو اس رات انہیں حضور کی بار بار زیارت ہوتی۔ جس جگہ جس مسلح پر حضرت مجدد علی ثانی نماز پڑھیں تو جناب علی حضرت جنید بغدادی کا حال کیا ہے خود اندازہ فرما لو۔ یہ تو ان کے بھی امام ہیں، ان کا مقام و مرتبہ تو اللہ اکبر، یہ بہت بڑا ہوا ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ حضرت جنید بغدادی پھر ایسی زبردست شخصیت کے مالک ہیں کہ ان کی وہ چادر جب گئی مرید تڑپے، انہوں نے کہا کہ حضور یہ چادر ہمیں دی جاتی، ہم اس کی قدر بھی جانتے ہیں، قیمت بھی جانتے ہیں، آپ نے جس کو دی وہ نہ جانے بیچے کیا کرے، اسے اس کی قدر بھی نہیں، وہ چاہے تو نیچے بچھا کے اوپر بیٹھ جائے، چاہے تو بیچ دے، لوگوں کو کیا پتا کہ یہ چادر جو ہے یہ جنید کے کندھوں سے اتری ہے، اور جو جنید کے کندھوں پر چادر ہے اس میں کیا کیا راز ہیں۔ یہ بات قابل غور ہے کہ جو اولیاء کے وجود کے ساتھ چیزیں مس ہوتی ہیں ان کے اندر برکتیں ہوتی ہیں، کیونکہ جو لباس اولیاء پہنتے ہیں اسی لباس کے پہنے ہوئے ہوتے ہی انہیں اللہ رب العزت کی تجلیات ہوتی ہیں، اسی لباس کے پہنے ہوئے ہوتے ہی انہیں مصطفیٰ جان رحمت کی زیارت ہوتی ہے اور کبھی کبھی جاگتے ہوتی ہے، اسی لباس کے پہنے ہوئے ہی اولیاء سے انبیاء سے ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ تو وہ جو جب تجلی اللہ رب العزت کی طرف سے کسی فقیر کے دل پر برستی ہے تو اس کا جو نور ظاہر ہوتا ہے، اس کی جو برکت ظاہر ہوتی ہے، وہ آس پاس کے علاقوں میں پھیلتی ہے، آس پاس کے علاقوں میں پھیلتی ہے۔ آپ کہیں کہ یہ کیا ہے؟ حدیث مصطفیٰ ہے جس نے سفید مرغہ رکھا نا گھر میں، اس کے گھر جادو نہیں ہوتا، نہ اس کے آس پاس کے گھروں میں۔ ایک مرغے کے اندر اتنی برکت ہے، کیوں؟ کیونکہ حضور نے فرمایا سفید مرغ میرا دوست ہے، سفید مرغ میرا دوست ہے، یہ گھروں میں رکھو، نہ جادو ہوگا نہ جنات آئیں گے، جنات ہوں گے بھی تو بھاگ جائیں گے صرف سفید مرغ رکھنے کی وجہ سے، سفید مرغ کلگی آلا، ٹھیک ہے جی۔ یہ جب اسی طرح ایک عظیم الشان اللہ نے فرشتہ پیدا کیا ہوا ہے، وہ جب آسمانوں پر بولتا ہے تو اس کی آواز کی صدا پر لبیک کہتے ہوئے زمین پر مرغے جو ہیں وہ سارے بولتے ہیں، یہ اس فرشتے کی صدا سن کے بولتے ہیں۔ بڑے عجیب مرغے ہیں کہ جناب علی سات آسمانوں سے اوپر ایک فرشتہ بولتا ہے، اس کی یہ سن لیتے ہیں اور اس پر اعتراض بھی نہیں کیا جاتا۔ اگر فرش پر بیٹھا کوئی صوفی رب کی سن لے ہے، اگر فرش پر بیٹھا مصلے پر بیٹھا سجدے میں گرا قرآن پڑھتا کوئی صوفی رب کی سن لے، اس پر اعتراض کھڑے ہو جاتے ہیں، اس پر اعتراضات جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ مرغے کی بات تسلیم کر لیتے ہیں جو صوفیاء کی بات تسلیم نہیں کرتے، اور پھر اسے دوسری طرح دیکھتے ہیں کہ حباب ذی وقار ایک مرغ تو ایک فرشتے کی آواز سن سکتا ہے،
کیا تیرے کانوں میں اس مرغے کے کانوں جیسی بھی سکت نہیں؟ تو افضل البشر ہے، تیرے کانوں میں اتنی بھی سکت نہیں کہ تو کسی کی سنے، ہے بھی تو افضل، ہے بھی تو افضل۔ وہ جسے انسان کہا جاتا ہے نا وہ سنتا ہے، وہ سنتا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، وہ انسان سنتا ہے، وہ صدائیں سنتا ہے، وہ فرشتوں کی نہیں، وہ فرشتوں کے رب کی سنتا ہے، فرشتوں کے مالک کی سنتا ہے، وہ اپنے محبوب کی سنتا ہے، مگر اس کو یہ کان نہیں حاصل ہوتے۔ دیکھنے میں کانوں کی بناوٹ ایسی ہوگی مگر اس کے باطنی جو حواس ہیں وہ اس قدر ہوتے ہیں تیز، روشن، زندہ کہ وہ ان کی باتیں سننا شروع کر دیتے ہیں۔ بس یہ کہ جب ایک مرغ کے اندر بات چلی کہ برکت ہوگی، پھر جناب علی جس فقیر کے من پر تجلی اترے اس من میں برکت کیوں نہ ہوگی، اس کے سینے میں برکت کیوں نہ ہوگی، اس کی نگاہوں میں برکت کیوں نہ ہوگی، اس کے وجود میں برکت کیوں نہ ہوگی، وہ جس جگہ بیٹھتا ہوگا اس کے بیٹھنے جگہ پر برکت کیوں نہ ہوگی، وہ جس جگہ سوتا ہوگا اس کے سونے والی جگہ پر برکت کیوں نہ ہوگی، وہ جس جگہ جاتا ہوگا اس جگہ جانے پر برکت کیوں نہ ہوگی، وہ جس جگہ سے گزرتا ہوگا اس جگہ پر بھی برکت ہوتی ہے، وہ جس جگہ پر جا کے آرام کرے چند گھڑیاں ہی صحیح اس جگہ پر بھی برکت ہوتی ہے۔ احباب ذی وقار، وہ جو پہن لے اس کے پہننے پر بھی برکت، وہ جو اتار لے اس کے اتارے پر بھی برکت، وہ جو سر پر امامہ رکھے اس کے امامے میں بھی برکت۔ ہر وہ چادر ایک جیسی نہیں ہوتی جو کندھوں پر رکھی جاتی ہے، ہر وہ امامہ ایک جیسا نہیں ہوتا جو سر پر باندھا جاتا ہے، وہ سر چن لیے جاتے ہیں، وہ کندھے پسند کر لیے جاتے ہیں۔ جب اللہ رب العزت کی تجلی کسی کے دل پر گرتی ہے، نزول ہوتا ہے، وارد ہوتی ہے، اس کے اثرات اس کے کپڑوں پر بھی ظاہر ہوتے ہیں، اس کے پہنے پر بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ مرید تڑپے کہ حضور اس چادر کی قدر تو ہمیں ہے، اس چادر کی قدر تو ہمیں ہے۔ یہ ایک فقیر پر ایک دن میں 100 سے زائد تجلی بھی ممکن ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ سمجھاتے ہیں کہ فقیر پر ایک دن میں 100 سے زائد تجلی پر اگر آپ حیران ہیں تو 1000 سے بھی زائد تجلی ممکن ہے، بندہ فقیر ہو، بندہ فقیر ہو، کیونکہ یہی حضرت جنید فرماتے ہیں منافق حالت نہیں بدلتا، 40 سال میں اپنی حالت نہیں بدلتا، اگر تمہیں ذکر کرتے ہوئے عرصہ گزر گیا تو ویسے کا ویسا ہی ہے، تو ڈھونڈ اپنے اندر منافقت چھپی پڑی ہے، منافقت چھپی پڑی ہے، کیونکہ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا حالت نہ بدلے تو بندہ منافق ہے، اگر ایک دن میں 40 حالتیں بدلے تو وہ اللہ والا ہے، وہ اللہ والا ہے۔ فقیر ایک دن میں حالتیں بدلتا ہے کہ اسے 40 مت ایک لمحہ اس کی کفیت کچھ ہوتی ہے، ایک لمحہ کچھ ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنے ہاتھ میں ہوتا ہی نہیں ہے جی، وہ اپنے ہاتھ میں ہوتا ہی نہیں، وہ مالک کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو جیسی کفیت واحد ہوگی ویسا اظہار شروع ہو جائے گا، ویسا کبھی سوز و گداز ہوگا ہے جی، کبھی جلال ہوگا، کبھی وجد ہوگا، کبھی رقص ہوگا، یہ ساری کفیات اس پر چلتی رہتی ہے، اور اس کے اندر سفر کر کے بندہ رب تک جو پہنچے اسے فقیر کہتی ہے۔ اس لیے وہ مرید تڑپے کہ یہ چادر ہمیں ملنی چاہیے تھی، تو اس پر حضرت جنید بغدادی نے قیمتی لفظ دیے تھے، قیمتی لفظ دیے تھے۔ میں ایک واقعے کو 10 بار بھی لاؤں تو 10 بار مختلف انداز سے پیش کروں گا، اللہ کے فضل سے یہ جتنی بار بھی پیش کیا ہے ہر بار انداز بدلا ہے، واقعہ بے شک وہی ہے، مگر اس کے اندر جو چھپی ہوئی باتیں ہیں وہ ہر بار الگ انداز سے پیش کی جاتی ہیں۔ اب دیکھو آپ نے جو الفاظ دیے اپنے مریدوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، حلقہ ارادت والوں کو، آپ نے کہا کہ میں نے اپنی چادر بیچ کر تمہاری تنہائی کی طہارت خریدی ہے۔ یہ قدر والے جملے ہیں، یہ قدر والے جملے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ہم نے طہارت خریدی ہے اپنے حلقہ ارادت والوں کی، اپنی چادر دے کر۔ یہ چھوٹی چادر نہیں تھی۔ جب طہارت خریدی جائے تو یہ اس کے بعد آپ کو پتہ نہیں کہ معاملے کیا ہوتے ہیں۔
وہ جنید بغدادی کا وقت اور ان کے وقت کی طہارت ہے اور ان کے مریدوں کی طہارت ہے۔ وقت کی طہارت سے مراد یہ ہے کہ اس طہارت کے وقت میں رب تجلی فرماتا ہے ان دلوں پر جو اس وقت حاضر ہوتے ہیں۔